السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک اہم موضوع لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ 23 ستمبر سعودی نیشنل ڈے۔ 23 ستمبر جو ہے یہ سعودی عرب کا نیشنل ڈے ہے، الیوم الوطنی العربی ہے، یوم تاسیس ہے نہ کہ یوم آزادی۔ سعودی عرب دنیا کے اندر وہ جگہ ہے جہاں دنیا کے دو عظیم شہر آباد ہیں، مکہ اور مدینہ۔ مکہ سے کس مسلمان کو لگاؤ نہیں ہے؟ سبھی کو ہے۔ مدینہ سے کس مسلمان کو لگاؤ نہیں ہے؟ سبھی کو ہے۔ مکہ کے اندر مسجد حرام ہے، مدینہ کے اندر مسجد نبوی ہے، اسی لیے ہم اور آپ سعودی عرب سے محبت کرتے ہیں۔ مکہ اور مدینہ مسلمانوں کا دل ہے، دونوں کا نام آ جائے، مکہ کا نام آ جائے، مدینہ کا نام آ جائے، مسلمانوں کا دل مچل اٹھتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا میں سعودی عرب اکیلا ایسا ملک ہے جس کا دستور قرآن کریم ہے، پوری دنیا میں۔ آئیے نیشنل ڈے کی مناسبت سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں، پوری بات تو بتائی نہیں جا سکتی۔ سعودی حکومت کے اہم کارنامے کیا کیا ہیں؟ یہ آل سعود آل یہود نہیں ہیں، بلکہ اسلام کی خدمت کے لیے انہوں نے اپنے ملک کے خزانے کھول رکھے ہیں، اللہ نے بھی اپنے خزانے کھول رکھے ہیں۔ 1961 میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کا قیام، اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ کا قیام، میں بھی انہی خوش نصیبوں میں سے ہوں جن کو موقع ملا 98 سے 2002 تک۔ لگ بھگ 85% یا 90% بچے دوسرے ممالک کے ہیں، 200 سے زیادہ ملکوں کے بچے یہاں پڑھتے ہیں۔ ان بچوں کے لیے رہنے سہنے کا بہترین انتظام ہے، ٹکٹ کا بہترین انتظام ہے، ہر مہینہ وظیفہ بھی ملتا ہے۔ سعودی حکومت کا ایک اہم کارنامہ مجمع ملک فہد، شاہ فہد قرآن کریم پرنٹنگ پریس ہے، کمپلیکس ہے۔ نومبر 1982 میں شاہ فہد رحمہ اللہ کے ہاتھوں اس کا قیام عمل میں آیا۔ دنیا کے اندر لگ بھگ 100 سے زیادہ ملکوں کے لوگ یہاں کے قرآن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، 40 سے زیادہ زبانوں میں قرآن کریم کے ترجمے ہو چکے ہیں۔ شاہ فہد رحمہ اللہ کی اس خدمات کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور مجمع ملک فہد سے اللہ قیامت تک فائدہ لیتا رہے، آمین۔ ناظرین کرام، اسی طریقے سے سعودی عرب آل سعود کا ایک اہم کارنامہ ہے مجمع ملک سلمان حدیث نبوی پرنٹنگ کمپلیکس۔ اکتوبر 2019 میں سعودی عرب کے فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز حفظہ اللہ نے حدیث کی خدمت کے لیے ایک جگہ مدینہ کے اندر ہی فکس کی ہے۔ دعا کریں جس طریقے سے مجمع ملک فہد قرآن پرنٹنگ پریس مدینہ میں ہے، اسی طریقے سے حدیث کی خدمت کے لیے یہ پریس بھی مدینہ میں ہے۔ اللہ قیامت تک حدیث کی خدمت لیتا رہے، آمین۔ سعودی عرب کا ایک اہم کارنامہ جو ہے خدمت حرمین شریفین، اسی لیے وہاں کے جو بادشاہ ہے اپنے نام کے آگے لکھتے ہیں خادم الحرمین شریفین۔ آپ مکہ چلے جائیے، بہترین قالین ہے، صاف صفائی ہے، پینے کے لیے زمزم کا پانی ہے، بہترین پنکھے لگے ہوئے ہیں، اے سی لگی ہوئی ہے، عبادت کے لیے کتنا مزہ آتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کی خدمت کو قبول فرما لے، آمین۔ حجاج بیت اللہ الحرام ضیوف الرحمن اللہ کے مہمانوں کی کتنی خدمت کرتے ہیں، وہ لوگ فخر سمجھتے ہیں۔ عرفات کے میدان میں خدمت کرتے ہیں، مینا کے میدان میں خدمت کرتے ہیں، اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما لے، آمین۔ مسجد نبوی چلے جائیے، مسجد نبوی کے اندر آپ غور کریں کتنی صاف صفائی کا اہتمام ہے۔ جس طریقے سے مکہ کی مسجد دیکھ لیجئے بہت بڑی ہو گئی ہے، دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے لوگوں کے فائدے کے لیے۔ مسجد نبوی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، لوگوں کے فائدے کے لیے ہے۔ یہ شرف کسے ملا ہے؟ آل سعود کو ملا ہے۔ اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما لے، آمین۔ اسی طریقے سے سعودی عرب کے اندر جالیات کے جال بچھے ہوئے ہیں، یعنی دعویٰ سینٹرز ہیں۔ اسلام کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے بہترین انتظام ہے، پوری دنیا میں ایسا انتظام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آل سعود سعودی عرب کی جو خدمات میں سے ہے، انسانوں کی خدمت کر رہا، پوری دنیا میں جہاں بھی سیلاب آ جائے، طوفان آ جائے، جہاں جنگ ہو، لوگوں کے فائدے کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے سعودی عرب آگے آگے رہتا ہے، کھانا پہنچاتا ہے، دوائیں پہنچاتا ہے، پریشانی میں ان کے کام آتا ہے، ان کے جہاز کی خدمت کے لیے پہلے پہنچتے ہیں۔
رابطہ عالم اسلامی ہے، سعودی عرب کا ایک بڑا عظیم کارنامہ ہے، پوری دنیا میں لوگوں کی خدمت ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے سعودی عرب نے پوری دنیا کے اندر مسجدوں کا جال بچھا دیا ہے۔ یہ مملکت سعودیہ عربیہ 23 ستمبر 1932 کو شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن نے یہ نام دیا۔ یہ کہا جاتا ہے حجاز، نجد اور اس کے آس پاس کی ریاست تھی، لیکن اس کا نام رکھ دیا گیا مملکہ سعودیہ عربیہ۔ تو سعودی عرب اسی مناسبت سے ہم اور آپ کہتے ہیں۔ تو یہ حکومت جو ہے ان کی تیسری حکومت چل رہی ہے۔ اس سے پہلے 2 مرتبہ حکومت بنی اور ختم ہو گئی، لیکن ابھی جو ہے لگ بھگ 90 سال ہو گئے ان کی حکومت چل رہی ہے، اور وہ قرآن کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ بس اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ حاسدوں کے حسد سے ان لوگوں کو بچائے رکھے، اللہ تعالیٰ قیامت تک ان لوگوں سے کام لیتا رہے، آمین۔ اسی طرح دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سعودی عرب کو ترقی دے، امن دے، خوشحالی دے، اور دینداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت تک ان لوگوں کو قائم و دائم رکھے، آمین۔ یہ چند باتیں میں نے سعودی عرب کے نیشنل ڈے کی مناسبت سے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے۔ باتیں بہت ساری ہے، اور اپنا ملک بھارت بھی سعودی عرب کا دوست ہے۔ اسی طرح ہم عقیدت و محبت کے مرکز سعودی عرب کو، ان کی قوم کو 89واں قومی دن جو وہ لوگ منا رہے ہیں، اس موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہیں آل سعود کو، خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز حفظہ اللہ، پھر اسی طرح ولی عہد شاہ محمد بن سلمان حفظہ اللہ، اور پوری سعودی عوام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ قیامت تک دین کی خدمت کے لیے ان لوگوں کی محنت کو قبول فرما لے، قیامت تک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دین کا خادم بنائے رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے بری نظر سے ان کو بچائے رکھے، حسد کرنے والوں کے حسد سے بچائے رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔